بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر، ہر رات کا آپ کا معمول تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے اور اس کو سر پر، آنکھوں پر، سب جگہ پھیر لیتے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو بستر پر تشریف لے جانے کے بعد تینوں صورتوں کو پڑھتے، دم کرتے، بدن پر پھیر لیتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر پھیر لیتے، پھر تیبارہ پڑھتے، پھر اسی طرح گویا کہ 3 مرتبہ آپ یہ عمل کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس سورت کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے تمام شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا مختصر عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن 14 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا وہ تمام شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ کیا منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں؟ تو اس لیے مختصر سورت، مختصر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص جس کو کہا جا رہا ہے، سورہ قل هو اللہ احد، اس کے اندر خاص جو مضمون ہے وہ توحید کا ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے سنی ابھی کہ تہائی قرآن کے برابر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے مضمون ہیں۔ توحید و صفات، ایک مضمون توحید و صفات کا ہے، تو اس لحاظ سے کہ چونکہ پورے قرآن میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے تہائی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تہائی قرآن کریم ہے۔ اس لیے یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سورت میں ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ تعارف مانگا تھا نا، جو ابھی شان نزول بتایا گیا کہ آپ اپنے رب کا تو تعارف کرائیے، تو تعارف ہو رہا۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کا تعارف شروع ہو رہا۔ خداوند قدوس تنہا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے جس کی ذات میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے، جس کی ذات میں تعدد نہیں، اس کا ثانی نہیں، وہ 2 یا 3 نہیں، 4 یا 5 نہیں، بلکہ وہ کیا؟ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ کوئی مشابہ ہے۔ اس میں اس وقت کے جو مجوس تھے، تو چونکہ مجوس کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے اس کے اندر، وہ کس طور پر؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خالق 2 ہے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ خیر کا خالق یزداں ہے اور شر کا خالق اہرمن ہے۔ تو خیر اور شر کا خالق وہ الگ الگ مانتے ہیں، ان کا رد کر دیا گیا کہ خالق ایک ہی ہے، خالق 2 نہیں ہے، خیر اور شر کا خالق ایک ہی ہے، نہ یزداں ہے نہ اہرمن ہے۔ نیز یہود جو تھے، اور اسی طرح بت پرستوں کے عقائد کی بھی تردید کر دی گئی، جو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں۔ کتنے؟ 33 کروڑ وہ خدا کی خدائی میں حصے دار ٹھہراتے ہیں، ان کا بھی رد کر دیا گیا کہ 33 کروڑ نہیں، احد ایک ہے، وہ تو تنہا ہے۔
تو گویا کہ ان کا بھی رد کر دیا گیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مماثل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو جو مجوس تھے ان کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی، جو دو خالق مان رہے ہیں، شر کا الگ خیر کا الگ، اور اسی طرح یہود کے ہنود نے جو 33 کروڑ دیوی دیوتا ماننے کے، ان کی بھی تردید ہو گئی کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، ایک تو ہے لیکن وہ کیسا ہے، اس کی صفات شروع ہو گئی۔ اب اس کی صفات کیا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، نہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ چنانچہ الصمد بے نیاز، لفظ صمد کی تفسیر میں مفسرین نے تقریباً 19 قول نقل کیا۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ صمد سے یہ کہ اللہ جمیع اشیاء کا جاننے والا، کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں۔ بھئی ظاہر بات ہے، حاجت مشکل کشا تو اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ بعض نے اس کے معنی بتایا جو سب سے اعلیٰ سردار ہو۔ اللہ سے اعلیٰ سردار کون ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ بھی کہا کہ صمد جو چاہے کرے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نہ عیسیٰ کر سکتے ہیں، نہ یسوع کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور میں کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ جو چاہے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہ صمد ہے، وہ ذات، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات تو بے نیاز ہے۔ تو بہرحال وہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ یہ دیکھو، یاد رکھو، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بتائی، عقائد کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اعمال میں بگاڑ ہوگا مغفرت ہو جائے گی، عقائد میں بگاڑ ہوگا تو نہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عقائد میں آپ کی خرابی پیدا ہو گئی، اگر آپ نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ یہود کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں خدا مانتے ہیں، کہیں اللہ کی الوہیت میں ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو دیکھو، تو یہ تو عقیدہ توحید کے خلاف بات ہے، تو لہذا آدمی بخشا نہ جائے گا۔ پھر تو عقائد میں پختگی ضروری ہے۔ اگر عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنا اور اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دینا اور بتانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح صحیح عقائد بتائے جائیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صمد ہے، اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اور اسی طرح تیسری صفت، اللہ کی صفت ایک صمد ہو گئی، دوسری لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس میں مشرکین یہود و نصارہ ان کا رد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہود جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ابن اللہ۔ اسی میں ایک فرقہ وہ بھی ہے جو عین خدا مانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو سب کا اس میں رد ہو گیا۔ جو
عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ رہا، نصارہ ان کا بھی رد ہو گیا، یہود کا بھی رد ہو گیا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں ان کا بھی رد ہو گیا۔ لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، تو لہذا تردید ہو گئی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی، نصارہ جیسے کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، ان کی بھی تردید ہو گئی کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ تو تنہا ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، خداوند قدوس نے کسی کو نہیں جنا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی جس طرح ذات میں یکتا ہے صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ بارش دینا، اولاد دینا، رزق دینا، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ تمام صفات خداوند قدوس کی ہے۔ اگر آپ یہ صفات کسی غیر میں مانو گے، آپ یہ کہنے لگو کہ اولاد تو ہمیں صابر کلیری دیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اولاد ہمیں خواجہ اجمیری دیتے ہیں، تو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرو گے تو وہ شرک ہے۔ بھئی اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، نہ خواجہ اجمیری کا کام ہے، نہ نظام الدین اولیاء کا کام ہے، نہ صابر کلیری کا کام ہے، کسی کا کام نہیں ہے، صرف اور صرف خداوند قدوس کا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جاتے ہیں ان مزارات پر، وہ منتیں مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ارے کیا وہ سن لیں گے آپ کی حاجات کو؟ وہ تو خود رب کے محتاج ہیں، وہ تمہاری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات وہ حل ہوتی ہیں۔ لوگ کلیر جاتے ہیں، سہارنپور کے لوگ ہیں، وہاں جا کر ہر جمعرات کو دیکھ چڑھاتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ کہ صاحب وہاں غربا ہوتے ہیں، غربا شہر میں نہیں ہے کیا؟ کلیری میں سے، کلیری میں غربا ہے، شہر سہارنپور غربا سے خالی ہو گیا، تو وہاں جا کر کے دیکھ چلا رہے ہیں۔ وہاں سلفیے اور نشے والے لوگ وہاں پر آپ کو ملیں گے، عیاشی کا اڈا بن چکے ہیں یہ جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آپ جا کر کے دیکھیے اس قدر عورتوں کا ہجوم رہتا ہے، الامان والحفیظ، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں صاحب خواجہ کلیری صاحب جو ہے ہمارے حاجت کو پوری کر دیں گے، ڈال دیا ہے ڈیرا کہ خواجہ جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوگی۔ میں خواجہ کہاں سے پوری کر دے گا؟ خواجہ تو خود محتاج ہے، وہ تمہاری جو ہے مشکلات کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ شرک نہیں ہے؟ اس صورت میں اللہ کی مدد آئے گی اس شرک کی حالت میں؟ جب تم شرک کرو گے، مشرک بن جاؤ گے، رب سے مدد مانگو تو کیسے آ سکتی ہے؟ آپ جا کر دیکھیے جمعرات کرو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم رات میں ایک پروگرام میں سے آ رہے تھے ادھر سے نجیم آباد کی طرف سے، تو ہم نے فجر کی نماز کلیر میں پڑھی، ادھر کلیر کے راستے سے آ رہے تھے، تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا بھائی چلو کلیر میں نماز پڑھ لیں۔ وہ مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہاں جو دیکھا تو سلفیے بیٹھے ہوئے، چرس کی وہ چل رہی ہے اور وہ اپنے نشے میں ہے۔ اب وہ ہمیں دیکھ کر کہنے لگا، بڑی زور زور جو ہے ضربے لگانے لگا اور کہنے لگا صابر کلیری بس تو ہی دے گا، صابر کلیری تو ہی دے گا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں دے گا، میں کیسے دے سکتا اس کو کہ اختیار میں؟ تو اللہ تبارک، یہی تو شرک ہے۔ خداوند قدوس کی الوہیت میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لے، ہرگز وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے اس حالت کے اندر۔ اللہ ہماری عقائد کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو جس طرح ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ایک مرتبہ امروہہ میں جانا ہوا، تو امروہہ میں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں وہاں شیخ عبدالباری اور شیخ عبدالہادی، بڑے قابلین میں ہیں۔ وہاں ایک درخت ہے بہت بڑا، وہاں دیکھا تو وہ ہم
صبح میں فجر کی نماز کے بعد ٹہلتے ہوئے وہاں گئے اور وہاں جو دیکھا تو پیڑ پر بہت سارے کاغذ لٹکے ہوئے ہیں. من کہ بھائی اب تک تو پتے دیکھے تھے, اب یہ کاغذ بھی لٹکے ہوئے ہیں, یہ عجیب پیڑ ہے بھائی. اب جو دیکھا جا کر کے ہم نے دیکھا چاروں طرف کو کوئی ہے تو نہیں, اب دیکھ کے 2-4 کاغذ پھاڑ کے جیب میں رکھ لیے. اب اپنے کمرے پہ آ کے جو پڑھا تو اس میں کسی میں لکھا ہوا تھا مجھے فلاں سے محبت ہے لہذا وہ میرے نکاح میں آ جائے. یعنی اسی طرح کی سب واحد چیزیں تھیں. ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کیا وہ تمہارے یہ کاغذ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ بھائی ظاہر بات ہے کہ تم کہتے ہو اللہ والے ہیں, جہاں وہ جنت کے نظاروں میں ہے تو وہ جہنم میں کیا کرنا آئیں گے وہاں سے؟ تمہارا خط پڑھنا آئیں گے وہ؟ یعنی ہے کتنی آدمی عقلی طور پر سوچے کس قدر بے وقوفی اور جہالت کی بات. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی میں نے آپ کو سناتی ہے, وہی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا. اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے, وہاں جانے نہیں دیتا کسی کو. اب وہاں صبح کا وقت تھا, میں نے کہا بھائی ذرا دیکھ لیں ہم بھی. تو وہاں ایک واش بیسن بنا ہوا ہے, چکور واش بیسن, اور اس میں ایک پنجہ بنا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں, اور اس میں جو ہے جو واش بیسن ہے اس میں ایک پائپ نکلا ہوا ہے تقریباً 2.5-3 انچی. تو میں نے کہا بھائی یہ کسی مقصد کے لیے ہے؟ یہ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ عورتیں آتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس پائپ کو اپنی شرمگاہ میں کر کے دودھ لیتی ہے تو اس سے بچہ ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو جو پٹائی ہو رہی وہ کم ہے, پھر تو کم ہے. کیسے شرکیات میں مبتلا ہے. یہ مجھے اسی نے بتایا, وہاں جو بیٹھا ہوا تھا نگرانی پر, اس نے بتایا کہ یہ اس مقصد کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے, ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو لم یلد ولم یولد میں یہود اور نصارہ اور اسی طریقے سے مشرکین سب کی نفی کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں اور اللہ کا کوئی لڑکا نہیں ہے. نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کے کوئی اولاد ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے, کوئی اس کے مثل نہیں ہے. نہ ذات میں, نہ وجود میں, نہ صفات میں, نہ اس کے علم اور قدرت میں, کسی بھی چیز میں اس کا مماثل اور مشابہ نہیں ہے. وہ ہر اعتبار سے یکتا اور تنہا. اس لیے یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص, چونکہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے تو ہے تو بڑی مختصر, مگر اپنے مفاہیم کے اعتبار سے, معنی اور مطالب کے اعتبار سے گویا کہ ایک معنی کا سمندر اس میں سمیٹ دیا گیا. آپ عربی کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مفسرین نے صفات کے صفات لکھ ڈالے ہیں اس سورت کی تفسیر میں, اس لیے کہ مضمون ہی ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. تو مشرکین نے کیا سوال کیا تھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف تو کرائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا. خداوند قدوس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کے کوئی اولاد نہیں, وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کے برابر کوئی نہیں. یہ میرے رب کا جو ہے تعارف ہے. اگر تمہارا رب کوئی ایسا ہے تو لاؤ. ظاہر بات ہے یہ صفات کسی کے اندر نہیں ہے, صرف اور صرف ہے تو وہ رب العالمین کے سامنے. اگر جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ, اللہ کے بیٹے ہیں, تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اللہ کے بیٹے ہونے کی؟ یہود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ان کے پاس کیا دلیل ہے بیٹا ہونے کی؟ کوئی دلیل ہو تو لائیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ دلیل کہتے ہیں. ارے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ماں سے تو ہوئے, تو جو اپنی پیدائش میں ماں کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اولاد ہے. تو جو اپنے پیدائش میں ماں کا محتاج ہو، عزیر علیہ السلام بھی پیدا ہوئے نا ماں سے، تو اپنے پیدا ہونے میں اپنی ماں کا محتاج ہے. تو جہاں احتیاج آ گئی وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات تو بے نیاز و محتاج ہے ہی نہیں، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ان پر بھی رد ہے کہ دیکھو، جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ میں پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ پھر پیدا کرے گا، تمہاری تخلیق دوبارہ پھر ہوگی. تو وہ رب ہے تبھی تو کر سکتا ہے، خالق ہے تبھی تو کر سکتا ہے. تم ذرا سا کو بھائی دنیا میں بڑے سے بڑے فلسفر، بڑے سے بڑے جو ہے سائنسداں مر گئے، روح ان کی نکال لی گئی. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج کہتے ہیں کہ دنیا بڑے آگے ہے نا، لوگ چاند پر پہنچ رہے. ہمارے ہندوستان کا بھی ایک آدھ چاند پر پہنچنے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ کوششیں ہو رہی ہے، پہنچ بھی گئے ہے نا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑے آگے، لیکن آج تک کوئی کسی کو زندہ کر پایا ہے؟ ضرور رب العالمین نے نکال دی تو تم ڈال کے دکھا دو. بھئی اس دنیا میں تم کہتے ہو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے تو زندہ کر کے دکھا دو. رب نے اس کو مار دیا، تم ذرا زندہ کر کے دکھا دو. نہیں زندہ کر سکتے، کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، زندہ کر دے. بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے محلات اور مکانات والے، بڑے بڑے شعبوں کے مالک، گاؤں اور پورے ملکوں کے مالک، لیکن موت سے کوئی نہیں بچا سکا ہے. مر گیا تو اس روح کو کوئی اس کے جسم میں آج تک واپس نہیں کر سکا ہے، نہ کر سکے گا. کیوں؟ کہ جو سائنسداں ہے وہ خود مر گئے. بھئی جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا وہ خود مر گئے. اور یہ بھی ایک عجیب بات، یہ جو بڑے بڑے حکامہ ہیں نا، آپ دیکھیں تاریخ، بڑے بڑے جو حکامہ، جو جس چیز کا ماہر تھا اسی میں اس کا انتقال ہوا. آپ تاریخ پڑھ ڈالیے. تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ تنہا ہے، تو اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اس لیے اس کی خدائی میں مداخلت کی کوشش نہ کرے کوئی. میں نے آپ کو بارہا سنایا کہ جاپان نے، اور ابھی کل بھی اخبار میں تھا کہ چائنا کچھ ایسا موبائل تیار کر رہا ہے جو آپ کو 24 گھنٹے پہلے بتا دے گا کہ سیلاب آنے والا ہے. یہ پرسوں کے اخبار میں تھا کہ ایسا موبائل ابھی ایجاد ہو گیا ہے، ابھی لانچ نہیں ہوا، آنے والا ہی کچھ دنوں میں، جو آپ کو بتا دے گا کہ 24 گھنٹے پہلے کہ سیلاب آنے والا ہے، لہذا خبردار ہو جاؤ اور اس جگہ کو چھوڑ دو، ہے نا. جاپان نے بھی کیا تھا. جاپان میں سونامی آئی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی، ایسے آلات ایجاد کیے، اور ایجاد کرنے کے بعد وہ آلات انہوں نے سمندر پر نصب کیے تھے. یعنی وہ ان کو اطلاع دے دیں گے کہ جب اس کے اندر سیلاب میں سمندر میں طغیانی آئے گی، سیلاب کی شکل آئے گی، تو یہ بتا دے گا اتنے وقت پہلے کہ سیلاب آنے والا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ اب تو ہم نے ایسے آلات فٹ کر دیے، یہ ہمیں بتا دیں گے. رات کو سیلاب آیا، وہ جو انہوں نے آلات نصب کر رکھے تھے وہ بھی سارے ختم، وہ سیلاب اس کو بھی بہا کر لے گیا، اور پورا جو ہے ہزار لوگ اس کے اندر بہ گئے اور مر گئے. تو اللہ کی خدائی میں مداخلت، یہ آلات بتا دیں گے؟ اللہ اگر چاہے گا تو بتائیں گے، ورنہ نہیں بتا سکتے. تو 24 گھنٹے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا موبائل پر آج کل موسمیات والے جو ہے بتا دیں گے صاحب آج بارش ہوگی، آج اتنی بارش ہوگی، آج فلاں وقت بھئی یہ سب اندازہ ہے، تخمینے ہے، کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بالکل لکیر پتھر کی بارش ہو کر کے رہے گی. آپ پرسوں کا میپ اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی بارش نہیں دکھا رہا وہاں، لیکن کل پرسوں سے بارش ہو رہی. تو بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی خلاقیت میں مداخلت ہے ایک طرح کی. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو دکھلا بھی دیتا ہے کہ جو ہماری قدرت میں مداخلت کرے گا، دیکھو تمہاری اس ٹیکنالوجی کا حال یہ ہے، یہ پڑا ہوا پکڑو، سمندر آیا سب کو بہا کے لے گیا، وہ آلات کہاں گئے؟ وہ سب ختم ہو گئے، آلات سب فیل ہو گئے۔ یہ جہاز جو اڑتا ہے نا، جہاز ہزاروں مسافرین سفر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہا۔ خدا بند قدوس جب چاہے، اگر گرانا اس کو چاہے تو سکنڈ لے لیتا رب العالمین کے لیے تو۔ لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ٹیکنالوجی کا کمال ہے، میری عقل کا کمال ہے۔ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ کمال رب العالمین کا۔ تو اس لیے بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی یکتا ہے، صفات بھی یکتا ہے، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے خدا بند قدوس یکتا اور تنہا ہے۔ اسی لیے چونکہ اس میں خالص توحید کا مضمون ہے، بعض صحابہ روایت میں آتا ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے، بلکہ ایک امام صاحب تھے وہ یہی سورت پڑھتے تھے پھر دوسری سورت پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہی سورت پڑھتے ہیں تو یا تو اسے پڑھ لیا کریں یا دوسری سورت پڑھ لیا کریں، تو اس کو چھوڑ دیا کریں۔ تو امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی، میں اس سورت کو ضرور پڑھوں گا، چاہے امامت چھوڑ دوں، امامت میں نہیں رہوں گا میں، لیکن اس سورت کو ضرور پڑھوں گا۔ یہ مسجد قباء کے امام تھے، ان کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد قباء، وہاں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ امام صاحب جو ہے اسی سورت کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے جب انہیں کہا تو یہ کہہ رہے کہ میں امامت چھوڑ دوں گا لیکن یہ سورت نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، چونکہ اس میں توحید کا مضمون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم مت پڑھا کرو، بلکہ حضور نے الٹی بشارت دی ان کو، فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، سورہ اخلاص سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو بڑی عجیب و غریب صورت ہے، آپ اس کے لفظوں میں غور کریں گے تو ہر لفظ میں ایک نئی بات، ایک نیا مضمون نکل کر آئے گا، عجیب فصاحت اور بلاغت اس کے اندر۔ برحال جو عام فہم باتیں تھی وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما اور عقیدہ توحید کو خدا بند قدوس ہمارے دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ راسخ کر دے، مضبوطی کے ساتھ۔ اور اس کے فضائل میں ہم نے جو بات بتائی ہے، سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور اسی طرح رات کے وقت پڑھنے کا، تو اس کو ہر آدمی اس کا معمول بنا لے کہ روزانہ اس کو پڑھا کرے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دو، اگر کسی شخص پر سحر کا اثر ہو، جادو کا، کسی پر جادو کا اثر ہو، وہ آدمی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو 3 مرتبہ، یعنی ہر ایک صورت کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک صورت کو 3 مرتبہ پڑھے تو 9 مرتبہ ہو گئی۔ تو ہر نماز کے بعد اگر 9 مرتبہ پڑھے گا، اگر اس پر جادو ہوگا ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے پڑھنے کا معمول ہوگا، کوئی جادو کرنا چاہے گا تو نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی ہر نماز کے بعد جب سنن وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کو پڑھ لیا کرے، حتیٰ کہ جنات سے بھی حفاظت کرتا۔ تو اس لیے آدمی کو ہر انسان کو چاہیے کہ ان صورتوں کو نماز کے بعد، یعنی تمام سنن وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تاکہ سحر سے، جادو سے محفوظ رہے، اور اگر اس پر جادو ہے تو جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو دے۔ آخری آیت رہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تو ہو گئی نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بھی ہو گئی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس کا کوئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہم نے تو پڑھی نہیں آج، نہ کوئی اس کے برابر، یعنی اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے۔
اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک پیر کا بنے ہوا ہوتا ہے، پیر بنے ہوتا نہیں ہے تو اندر جانا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے وہ پیر یہ کنیا سے کنیر، ہاں بہت چھوٹا سا بنا ہوتا ہے تو اس پہ جانا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر جتنے چاہیں وہ تو کچھ سوچتا تو دوستوں نہیں مطلب وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی جھک کے جاؤ تو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے جاؤ تو سرتا ہوگا۔ ہاں بالکل، وہ تو بنایا ہی اسی مقصد سے گیا ہے تاکہ آدمی جھکتا ہوا جائے ان کے سامنے۔ ہاں تو اس لیے جانا نہیں، وہاں جانے کی ضرورت کیا؟ اگر فاتحہ پڑھنی ہے، گزر رہے آپ راستے سے تو باہر کھڑے ہو کر کے بھئی باہر کھڑے ہو کر کے ثواب پہنچا دو۔ وہ کہ اندر ہی جانا ضروری ہے کہ ثواب پہنچانے کے لیے جب تک اندر نہیں جائے گا ثواب نہیں پہنچے گا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہاں گیا میں جھک کے تو گیا نہیں سیدھا ہو کر گیا تو وہاں جو دربان نہیں تو تمہاری ضرورت نہیں آتی، تم باہر جاؤ۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرما، اپنی رضا اور محبت عطا فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔